السلام علیکم۔ بے خبر عشق میرا پہلا افسانہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ گاؤں کا ایک ہنستا مسکراتا لمبا قد، سیدھی مانگ نکالتا گورا چٹا رنگ، لمبی ناک پر دائیں جانب تل کا نشان، خوش اخلاق والا اپنے گھر کا بڑا لڑکا جو اپنی زندگی خوش باش گزار رہا تھا، میٹرک پاس کر کے شہر کالج میں داخلہ لے چکا تھا۔ متوسط گھرانے کا چشم و چراغ تھا، جس سے گھر والوں کو امیدیں تھیں کہ ہمارا نام روشن کرے گا، ہر ضرورت پوری ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتا کہ وفا، بے وفائی، اعتبار و بے اعتباری، خاموشی، اداسی، خوشی، عشق، پیار، محبت، دکھ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ وہ اپنی زندگی سے اپنی ذات میں خوش رہنے والا تھا۔ میٹرک کے بعد کالج تک کا تعلیمی سفر جاری تھا۔ کالج کے نئے دوستوں کے ساتھ مل جل کے زندگی کے رنگ انجوائے کر رہا تھا۔ گھر سے کالج، کالج سے گھر، شام کو گاؤں کے اسکول میں فٹ بال کھیلتا، زندگی کے تلخ غموں کے مفہوم تک سے بھی ناواقف زندگی بسر کر رہا تھا۔ گھریلو حالات ایسے کہ کبھی نہ کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی اور نہ پریشانی کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ اس کا ذمہ دار باپ اپنے بچوں کی تمام تر ضروریات کا خاص خیال بھی رکھتا تھا اور بچوں کی خواہش کے اعتبار سے ہر سہولت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ لہٰذا وہ نوجوان بے خبر تھا کہ زندگی میں کبھی دکھ بھی ملتے ہیں، کبھی خوشی دل کے دروازے پر دستک دے کر لوٹ جاتی ہے، جو انسان کو خاموش کر جاتے ہیں، اداس کر جاتے ہیں۔ وہ ہنستا مسکراتا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کھیلتا، زندگی کے مقصد کی جانب گامزن تھا۔ کالج کی تعلیم سے فارغ التحصیل ہوتے ہی پنجاب یونیورسٹی کا رخ کیا، لیکن کیا خبر تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ تعلیم کے نئے میدان میں نئے ہمراہی ملیں گے، نئے دوست ملیں گے، نئے ستم گر ملیں گے، وفادار نظر آنے والے، بے وفائی کر جانے والے ملیں گے، جو اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو داغدار کر دیں گے۔ پھر اس کی زندگی میں خزاں کا جھونکا آیا، جو اس کو بہار کا جھونکا لگتا تھا، وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ نئے ماحول کے رنگ نرالے نظر آنے لگے، دوستوں سے بے نیاز ہونے لگا، بہت سارے خواب آنکھوں میں سجا کر خوش تھا، لیکن خوف کا سایہ ہر پل اس کے سر پر چھاؤں کیے ہوئے تھا کہ اس کے گھر والے یا دوست اس راز سے آشنا نہ ہو جائیں، دل کے بھید سے واقف نہ ہو جائیں، محبت کا عکس نہ دیکھ لیں۔ لیکن اس کی یہ خوشی زیادہ دن قائم نہ رہی۔ اس کو کیا معلوم تھا، تعلقات کے آغاز میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، اعتبار بنتے ہیں، اور ان کے آخر میں اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی خوشی ہو یا غمی اس کے ساتھ شیئر کرتا، اٹھتا کب ہے، بیٹھتا کب ہے، کھایا کیا ہے، لیا کیا ہے، دیا کیا ہے، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، غرض ہر بات بتانا فرض سمجھتا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آغاز محبت میں سب اچھا لگتا ہے۔ وہ بھی پہلے اس کی ذات میں دلچسپی لیتی تھی، ہر بات پوچھتی تھی، بات پہ بات، تعریف کرنا، مشورہ کرنا، داد دینا عام تھا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو، تم میرے خوابوں کے راجا ہو۔ لیکن گھر کا راجا، ماں باپ کا شہزادہ، کب عشق کی منزل کا مسافر ہوا، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بھول گیا کہ اس کی مثال دیتے ہیں خاندان میں اس جیسا دوسرا نہیں۔ خاندان کی لڑکیاں لڑکے اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، استاد خوش، والدین مطمئن، لیکن کبھی کبھی وہ سوچتا کہ وہ دھوکہ تو نہیں کر رہا گھر والوں سے، مگر پھر محبت کے خیالوں میں کھو جاتا۔ یہ محبت کی نہ ملنے والی جنت انسان کو جکڑ ہی لیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتا، کبھی ملاقات نہ ہوتی تو بےتاب ہو جاتا، دل و روح بے چین ہو جاتے۔ یہ راز اپنے سینے میں رکھ لیا، کسی کو کچھ نہ بتاتے ہوئے جیتے جا رہا تھا۔ لیکن یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سوچ لو۔ جسے وہ سب کچھ سمجھتا تھا، وقت کی رفتار جیسے اس کا رویہ بدل گیا۔ میسج کرنا، کال کرنا، حال پوچھنا بند ہو گیا۔ مجازی عشق انسان کی عقل مار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، لیکن وہ کیا جانے کہ یک طرفہ محبت صرف اللہ کر سکتا ہے۔ انسانوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ یک طرفہ محبت تمام عمر نبھاتے چلے جائیں۔ وہ بہت پریشان ہوا، اس کی روح جیسے نکل رہی ہو۔ اب وہ اس سے بھیک مانگتا کہ چند لمحے بات کر لیا کرو، لیکن وہ توجہ نہ دیتا، اس کے ہر سوال کو بے جواب ٹال دیتا۔ وہ یہ بے مروتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وقت نے ایک اور کروٹ لی اور پھر ایک دن اس نے بتا دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اسے صرف دوست مانتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی۔ اس نے بتایا، سمجھایا بہت کہ وہ اس کی دوستی کو پیار و عشق بنا چکا۔ اب خدا کے لیے مجھ پر یہ ستم نہ کرو، مگر وہ بہت ضد تھی کہ تم بھول جاؤ دوستی سے پیار، پیار سے عشق کی ان منازل کا سفر کیسے ہو گیا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بے خبر عشق وہ مقام ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا یا بے وفائی وہ نہ سمجھ پایا۔ عدم برداشت صدمے نے اس کو بیڈ سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کا سورج طلوع و غروب ہوتا گیا۔ چند مخلص دوستوں نے اس کے راز کو راز رکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ خود کو سنبھال لیں ورنہ اپنی فیملی کے لیے بربادی کا یہ جھونکا بن جائے گا۔ اس کا دل اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اب نہ پڑھائی پہلے والی، نہ طبیعت ہنسی مسکراتی، غرض سب یکدم بدل گیا۔ وہ جو خزاں کا جھونکا آیا تھا، جس کو بہار کا جھونکا سمجھتا تھا، وہ خزاں بن کے چل چکا تھا۔ اس کی ہنسی مسکراتی زندگی خزاں بنا چکی تھی۔ وہ ہر وقت مسکرانے والا لڑکا جو بات بات میں ہنستا تھا، اب چپ سی لگ گئی اس کو۔ وہ نہ ہنستا نہ بولتا، بلکہ ایک عجیب سی چپ سی کیفیت میں قید تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا مزاج اور پسند ناپسند تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ سالوں کا تعلق ہو، غضب کی محبت ہو یا بلا کا عشق ہو، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ وہ جو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھتا۔ وہ زندہ لاش بن چکا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے احساسات مر گئے ہیں، زندگی کے سب رنگ ماند پڑ گئے ہیں، ساری خوشیاں دفن ہو چکی ہیں۔ گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کے سوچوں میں گم، موبائل میں میسج لکھ کے مٹا دیتا، لیکن سینڈ کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ اپنے بے خبر عشق سے بے خبر تھا۔ اسے کیا پتہ عاشق کا دل آگ کی طرح جلتا ہے۔ جب محبت کسی دل میں جگہ بناتی ہے تو وہ ہر جگہ، ہر چیز کو، بلکہ خود کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب محبوب ہو یا عاشق دونوں کو فنا کر سکتی ہے۔ سچا عاشق یا محبوب ہی جان سکتا ہے کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے، اسے اب سمجھ آئی کہ جس طرح ادھوری چیزیں، ادھوری یادیں اور ادھوری محبت اچھی نہیں لگتی، اسی طرح ادھورا اعتماد بھی اچھا نہیں لگتا۔ انسان اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کا قصور کیا تھا، جس کی سزا وہ کاٹ رہا تھا۔ جانے والا تو جا چکا تھا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ عقل کامل ہو تو کلام نرم ہو جاتا ہے، اور چوٹ دل کھانے کے بعد عقل کامل ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی کا سکون خاموش محبت میں ہے، قدر میں ہے۔ اللہ کے سوا غیروں سے امید اور سہاروں کی اس آس در حقیقت کمزور سے کمزور تر کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ تماشائیوں کی دلچسپی کا سامان بن جاتے ہیں۔ وہ جان چکا تھا کہ جب ہم آہستہ آہستہ زندگی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو سوچ کے پنچھی ہمارے چہروں پہ عیاں ہونے لگتے ہیں۔ ہم کب ہنسی مذاق سے زندگی سنجیدگی کی جانب بڑھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تب تک ہم وقت کے دھکے کھا کر بہت مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، اور سوچوں کی لکیریں چہرے پر عیاں ہونے لگتی ہیں، اور سوچتا کہ کاش جانے والا اپنا غم بھی ساتھ لے جاتا۔ وہ جو زندگی عشق کی رنگوں سے ناآشنا تھا، اب وہ اداس شاموں میں بیٹھا رہتا اور سوچتا کہ اس کا قصور کیا تھا۔ شاید کوئی نہیں۔ زور داد کہکا مارتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ صرف میرے خواب دیکھنے کا قصور تھا۔ وہ اکثر ڈھلتے سورج کو دیکھ کر سوچتا کہ اس کی خوشیوں کا سورج بھی اس طرح ڈھل گیا ہے۔ وہ واپس اپنے گھر لوٹ چکا تھا۔ اس کی روزانہ کی بے تابی کو محسوس کرتے ہوئے اس کی والدہ نے پوچھ لیا، بیٹا کیا درد ہے تیرے سینے میں جو فراغ ہوتا جا رہا ہے، اور تیری بہار جیسی جوانی خزاں کا لباس نظر آتی ہے مجھے میرے گھر کے روشن چراغ۔ مجھے بتا کیا دکھ ہے؟ کل تیرے ابا مجھ سے تیری خاموشی کا سبب پوچھ رہے تھے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہی اندر سے ریزہ ریزہ اور باہر سے مضبوط بیٹا موم کی طرح بہنے لگا۔ لیکن اس کی بے خبر محبت یہ پیغام دے گئی کہ رشتوں میں توازن رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جو ہر چیز اپنی حد میں اچھی لگتی ہے، پھر چاہے وہ محبت ہو یا نفرت، زیادہ کی ہمیشہ ناقدری کی جاتی ہے۔ یہ لوگ رب کے بنائے ہوئے دلوں کو توڑ کر کہتے ہیں کہ سکون نہیں۔ سکون ہوگا بھی کیسے؟ سکون چھیننے والوں کے حصوں میں کبھی سکون نہیں آتے۔ جلد یا دیر خدا کی لاٹھی آواز مار کر رہتی ہے۔ وہ خود سنبھلا تو سمجھا گیا، دل نہ توڑیں، تلخی نہ بکھیریں، انشاءاللہ دائمی سکون میسر ہوگا۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ آپ زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کو ترستے ہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں، مگر شیشے کا متبادل مل جاتا ہے، رشتے کا نہیں۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے الجھنوں میں خاموشی کا اختیار کر لینا دراصل دلوں کی جیت ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔